بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ جو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، اسی کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وی لاگ کا پارٹ بنا دوں۔ کیا لرن کیا میں نے، کیا زمانے کو بتانا چاہا، اس کو ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ چاہے ہم رہیں دنیا میں نہ رہیں، یہ چیز چلتی رہے گی۔ جس نے سیکھنا ہوگا وہ سیکھ لے گا، جس نے نہیں سیکھنا ہوگا وہ تو میرے نبی کے دور میں بھی گمراہ نکلے تھے۔ کیا ہوا کہ 2-3 کیسز اوپر تلے ڈاکٹروں کے میں نے دیکھے کہ جس میں ڈاکٹروں نے باقاعدہ جھوٹ بولے۔ جیسے جب میں گیا تھا لیاقت نیشنل، تو جس لڑکے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا بھی نہیں چل سکتا کہ واش روم جائے، 5 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اس لڑکے نے اپنے گھر کے سارے جانور خود ذبح کیے۔ وہ اسلام آباد سے گیا اور آیا 2 دفعہ، اس نے بقیہ ساری پرچیسنگ وغیرہ کی، نتھنگ پرابلم، 0%۔ جس کو ہارٹ پرابلم کہا جاتا ہے، چھوٹی موٹی جو پرابلم تھی وہ تو ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ ڈاکٹر اتنی کنونس تھی کہ اللہ کی پناہ، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس کیس آیا جس پہ ڈاکٹروں نے جو ڈائگنوز کیا اور جتنا لمبا چوڑا خرچہ بنایا انہوں نے، وہ چیز اس کی اس طرح سے تھی ہی نہیں، اور انہوں نے ان کے آپریشن کے 8-10 لاکھ روپے بول دیے۔ حالانکہ سادی سی ٹریٹمنٹ تھی، اگر وہ کروا لی جاتی تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس میں جو بتانے والی بات ہے کہ عرصہ دراز سے میں پڑھا بھی رہا ہوں، کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہوں، کنسلٹنسی بھی دے رہا ہوں۔ تو کیا تھا کہ جو میرے ینگ ڈاکٹرز جوائن کرتے تھے، لڑکے لڑکیاں دونوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ شروع میں مجھے آ کے کہتے تھے کہ ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے پیشنٹ کے طور پہ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی نیگیٹو کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ کہتے یہ شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نیگیٹو کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے۔ تو پھر جب ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے دیکھا نیگیٹو کاؤنسلنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈرا دو، صحیح ہے، اس کے بعد وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ نے اس سے پیسے کھینچنے ہیں تو پیسے کھینچ سکتے ہو آپ سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، جیسے آج کا کیس تھا کہ ان صاحب کو جو آکسیجن لگائی گئی تھی اس کا جو ریٹ رکھنا تھا وہ تقریباً آلموسٹ ڈبل کر دیا گیا۔ فار ایگزامپل 12 میکسیمم رکھنا ہے تو 22 پہ وہ آکسیجن دے رہے تھے، جس سے ان کے لنگس ڈیمیج ہو گئے، اور غالباً 2-3 ہفتے سروائیو کیا اس بندے نے، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بھی انہوں نے کلائنٹ پہ ڈال دیا ہوگا کہ ہمارے پیچھے کسی نے اس روم میں کر دیا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک وہ ہے کلائنٹ لگتی تھی، ان کو انہوں نے یوٹرس وغیرہ کا کوئی آپریشن کیا، اور جب کمپلیکیشنز ہوئی تو کہا آپ لوگوں نے کچھ ایسی چیز اسے کھلا دی جو منع کیے گئے تھے آپ کو، اب دیکھیں نا آپ کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اتنا سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ ان کی اپنی غلطی تھی، جو تھوڑا بہت میڈیکل لٹرل ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر جان بوجھ کے نیگیٹو کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو وہ بالکل واضح ہے، لالچ کے چکر میں کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کے پیچھے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے دراصل ہوتا یہ ہے کہ جسے اپنے پہ کانفیڈنس نہ ہو، جو کہ علم میں پختہ نہ ہو، جو کہ کنٹینیوس ریسرچ نہ کرتا ہو، جو چیزوں کی آنرشپ نہ لیتا ہو،
وہ اس طرح کے حربے آزماتے ہیں اپنے آپ کو معاشرے میں سروائیو کرنے میں. میرے پاس کچھ لڑکے سے آتے تھے، جانتا تھا میں ان کو، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد، نوسر بازی جیسے کہتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی ڈفرینٹ چیز کے لیے بہانہ بنا کے پیسے لینے آتے تھے. جیسے فار ایگزامپل کبھی اپنی بیوی کی بیماری کا کرنا. اب کیا تھا کہ مجھے پتا تھا ضرورت مند تو ہیں، اس وجہ سے میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، دے دیتا تھا جو ان کی ضرورت چھوٹی موٹی پوری ہوتی تھی اس سے، اور کوئی بہت زیادہ مانگتے بھی نہیں تھے. ایک دفعہ وہ ایک بہانہ لے کر آئے جس پہ میں نے ٹوکا بھی نہیں، بڑی مزیدار سی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نوکری مل گئی ہے مجھے، اب مجھے آپ سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نوکری کے لیے مجھے بائک قسطوں پہ لینی ہے، اس میں بس آپ ہیلپ کر دیں، یہ آپ کی آخری ہیلپ ہے. تو میں بڑا ہنسا نا کہ آج اس نے ایک نئی نوسر بازی سے. تو کیا ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر جو انکمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جنہیں اپنے پر اعتبار نہیں ہوتا، وہ نوسر باز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے حربے ہمارے ساتھ آزما رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں گولڈن بات کیا ہو گئی، یہ تو میں نے چند واقعات صرف بتا دیے. گولڈن بات یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر دیکھنا آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے پیسے لے رہا ہوتا ہے. آپ یقین کریں، میرے پاس ایک کلائنٹ ہے ہمارے، ان کی مسز کی 3 سال تک وہ یوٹرس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے، اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں نہیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، نکال دیتے ہیں. کوئی خاص ایج نہیں ہے ان کی، 33 ایئر ہوگی. اب پوری زندگی کی بیماریاں لگا دی ان کے ساتھ انہوں نے. یہ کیا تھا، انکمپیٹنسی تھی. تو صرف پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ جن کے 7-8 لاکھ روپے آپریشنوں کے لگ رہے ہیں، وہاں پہ پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہیلتھ ختم کر دیتے ہیں، آپ کی جو زندگی کی خوشیاں ہیں وہ چھین لیتے ہیں. آپ جو ہو وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہو کہ جیسے بس ٹائم پاس کیا جا رہا ہے. تو گولڈن بات یہ ہے کہ اس کو بھی مینٹور سے سیکھنا ہے آپ نے، کہ ڈاکٹر کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی میڈیسن کو ریٹنگ کیسے دی جاتی ہے. ابھی میں آج سن رہا تھا کہ میری کلائنٹ نے بتایا ان کے کوئی جاننے والے ہیں دبئی میں، ان کی بیٹی پریگننٹ ہے، تو وہ اتنی تکلیف میں ہے کیا کہنا. حالانکہ چھوٹی چھوٹی تھراپیز ہیں، آلٹرنیٹ جو ہے میڈیسن کے طور پہ چھوٹی چھوٹی تھراپیز ہیں جس پہ بہت آسانی سے وہ درد ختم کیے جا سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں چونکہ یہ آتا نہیں ہے ڈاکٹر کیسے سلیکٹ کرنا ہے، تو ڈاکٹر نے کوئی بات کر دی وہ ہولی ہوگی، چاہے اس کا سٹینڈرڈ اس لیول کا ہو نہ ہو. کراچی کی ایک ڈاکٹر ہیں، وہاں میرے کلائنٹ کی کوئی رشتہ دار تھی، ان کی ڈیلیوری تھی، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، تو کہتے ہیں بچے کی پوزیشن ایسی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیزر ہی ہوگا، ہم نارمل کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا پہلے بات تو یہ کہ اس پوزیشن پہ بھی نارمل ہو جاتا ہے، دوسری چیز یہ کہ ابھی ٹائم ہے، اسے بولے پوزیشن سیدھی کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کافی سینئر ڈاکٹر ہے ہماری، کئی جاننے والی وہاں گئی تھی. میں نے کہا اچھی بات. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ذرا اس کی ہسٹری لیں. اس نے آج تک ایک بھی نارمل ڈیلیوری نہیں کروائی گئی تھی، اس کی پریکٹس ہی ساری سیزر کی تھی. تو بھائی جب آپ پہلے دن گئے تھے آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا آپ کا سیزر ہی ہونا ہے. تو کیا ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اولاد کے لیے جب یہ وہ کرتے ہیں، آپ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اگلا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی، انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں. اب جب میں نے دیکھا تو کہتے ہیں ہاں اولاد کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس نے انہیں انجیکشن لگوائے ہیں. کیا بولے انسان. تو گولڈن بات جو ہے وہ یہی ہے
کہ آپ کو مینٹور کے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر سلیکٹ کرنا سیکھنا ہے، میڈیسن کی تھوڑی بہت نو ہاؤ لینی ہے، ڈیسیجن لینا سیکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی ڈاکٹر آپ کے ساتھ کھیل جائے گا اور آپ کے پچھلے صرف افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ بات کام کی ہے تو اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔